مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے تلاوت کریں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو نکالیے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے یا سنے جانے پر۔ آپ نے فلیش پہ دیکھا ہوگا آج کا جو موضوع ہے وہ چوتھی مہر ہے۔ بے شک آپ کی یہ جو عبادت ہے یہ تعلیمی عبادت ہے، لیکن جو ہمارا ماحول ہے وہ لگ نہیں رہا کہ یہ تعلیمی عبادت۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیمی عبادت جو ہے وہ عام عبادت سے کچھ فرق ہوتی ہے۔ اس میں ہم عام بشارتی پیغام نہیں دیتے بلکہ تعلیمی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں، بہت دفعہ آپ نے ان دنوں سنا ہوگا، بہت سے لوگ ہیں جو ان مہروں پر منادی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مہریں کھل رہی ہیں یا مہریں کھل گئی ہیں۔ اور اس لیے ایسا ہے کہ پس منظر جو ہے اس کتاب کا یا ان مہروں کا وہ بیان نہیں کیا جاتا، اور جو نہیں ابھی ہو سکا یا ابھی ہونے والا ہے ہم ان کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مہر پر بات کرنے سے پہلے کچھ پس منظر آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم جانیں کہ اس مہر کا یا ان 7 مہروں کا کیا مقصد ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ مہروں کا جو پس منظر ہے، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نہیں جان سکتے کہ یہ مہریں کیوں کھولی جائیں گی۔ اور میں تھوڑا پیچھے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کائنات کی تخلیق کی طرف۔ اور اگر آپ 5ویں باب سے پڑھیں، جب یسوع مسیح آیا مہریں کھولنے کے لیے، تو پھر آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ ان مہروں کی اور ان مہروں کے کھولے جانے کی کیا اہمیت ہے۔ اور جن کے موبائل آن ہے مہربانی کر کے سائلنٹ پہ کیجئے یا بند کیجئے۔ اگر آپ کو موبائل بہت سننا ہے تو باہر جا کے سنیے گا۔ اور میں اس کہہ رہا تھا کہ پیچھے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں دنیا کی تخلیق کے بارے میں جو بائبل بیان کرتی ہے اس کی طرف، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان مہروں کا کیا مقصد ہے، کیوں یہ کتاب مکاشفہ کی کتاب مہروں کا بیان کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں خدا کی عدالتی جو کارروائی ہے یہ 3 طرح سے بیان کی گئی ہے یسوع مسیح کی ظاہری آمد ثانی سے پہلے۔ پہلا حصہ ہے 7 مہریں، دوسرا حصہ ہے 7 نرسنگے، اور تیسرا حصہ ہے غضب کے 7 پیالے۔ اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں مہروں کی تو 5ویں باب سے جیسے میں نے ابھی عرض کیا یہ باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں میں چاہتا ہوں 1-2 آیتیں ہم پچھلے چیپٹر سے پڑھتے ہیں 5ویں باب میں، ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب، پہلی 2 آیتیں پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زوردار فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ تو یہاں پر 5ویں باب میں آپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ ایک کتاب ہے جسے بند کیا گیا ہے مہریں لگا کر، اور ابھی سوچ بچار ہو رہی ہے کہ کون ان مہروں کو آ کر کھولے گا۔ اور میں نے عرض کیا یہ باتیں ہمیں تخلیق کائنات کی طرف لے کے جاتی ہیں، جب دنیا بنی تھی۔ اور آج کا یہ جو پیغام ہے سب سے زیادہ اس کتاب کے حوالے سے ہمارے بارے میں ہے، ہماری زمین کے بارے میں ہے۔ اور کیلیفورنیا کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا
کہ ہم نے اس زمین کو کھودا ہے، اس کا معائنہ کیا ہے، اس کے جنگلات کو کاٹا ہے، اس کے پانیوں کو گندا کیا ہے۔ اگر ہم اس زمین پر کرائے دار کی طرح ماں پا ماں رہتے تو ہمیں بہت پہلے نکال دیا جاتا۔ ہم نے زمین کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور برا کرنے کے بعد اب ہم کبھی چاند پر جانے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی مریخ پر جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں تو بائبل کا پہلا بیان آسمان کی اور زمین کی تخلیق کی بات کرتا ہے۔ اور پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا عبرانی زبان کے حوالے سے، براشید بارا الوہیم ایتھا شامائم و ایتھا ارس، ابتدا میں خدا نے آسمانوں کو اور سب کچھ اور زمین اور سب کچھ پیدا کیا۔ اور پچھلی بار ہم نے صرف ذکر کیا تھا، موقع ہوگا ہم اس دوسری آیت پر بات کریں گے، اور دوسری آیت ہے عبرانی زبان میں وہا ارس ہیتا توہو و بوہو، اور زمین ویران اور سنسان ہو گئی۔ ہمارے ترجمے میں لکھا ہے زمین ویران سنسان تھی، پر بائبل کہتی ہے عبرانی میں ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کسی نے کچھ نہ کچھ کیا۔ ایوب کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں خدا ایوب سے کہتا ہے تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد رکھی، جب میں نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا، جب صبح کے ستارے گاتے تھے، خدا کے سب فرشتے خوشی سے للکارتے تھے، تو کہاں تھا؟ جب خدا نے آسمان بنائے تھے، جب خدا نے زمین بنائی تھی تو اس نے آباد کاری کے لیے بنائی تھی۔ پر زبور 2 عبرانیوں کے خط کا پہلا باب اور بائبل کے اور حوالے جو یسائی کی کتاب اور حزقیل کی کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ابلیس کی بغاوت کا بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے جب بغاوت کی تو ابلیس بغاوت سے پہلے باغ عدن میں رہتا تھا، اور اس نے پھر زمین کو الٹ پلٹ کیا۔ پھر خدا نے دوبارہ، آپ پڑھیں بائبل کو اس کتاب یعنی پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں، تو خدا نے دوبارہ فضا بنائی، دوبارہ اس نے زمین بنائی، اور پھر کیا ہوا؟ اس نے 2 لوگوں کو وہاں پر رکھا۔ کون تھے لوگ؟ بتا سکتے؟ آدم اور حوا۔ اور اس سارے بیانیے میں، اس سارے پاس منظر میں آپ جانتے ہیں جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے اسے اختیار دیا۔ کس پر؟ اس نے ہوا کے پرندوں پر، اس نے زمین پر جو جاندار چلتے پھرتے ہیں اس پر اختیار دیا، اور ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بھرو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ لیکن ایک وقت آیا انہوں نے اپنا یہ اختیار کھو دیا۔ اختیار جاتا رہا، صرف زمین پر اختیار نہیں تھا، اس فضا پر بھی اختیار تھا، کائنات پر اختیار تھا۔ اور اکثر ہم جب انسان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات، یہی سنتے ہیں۔ لیکن بائبل انسان کو اشرف المخلوقات نہیں کہتی، افسوس، شاید آپ کو میری بات عجیب لگے، لیکن بائبل انسان کو اشرف المخلوقات نہیں کہتی، بلکہ خدا کی صورت پر تخلیق شدہ ایک فرد بیان کرتی ہے۔ خدا کی صورت پر ہونے کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات صرف نہیں تھا بلکہ کچھ بڑھ کر تھا، خدا کا زمین پر نمائندہ تھا۔ لیکن آدم زمین پر خدا کے اختیار کو لاگو کرنے سے قاصر رہا، اور خدا نے اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ خدا نے کہا دیکھو انسان ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور زندگی کے درخت میں سے بھی کچھ لے اور ہمیشہ گناہ میں جیتا رہے، اس لیے اس نے آدم کو باہر نکال دیا۔ اور ایک بات ہے جو میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آگے جانے سے پہلے، بہت سے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں اس آیت پر، اس حوالے پر، کہ گناہ کرنے کے بعد خدا نے کہا انسان ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، تو خدا کہتا ہے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، تو کس کی مانند ہوا ہوگا؟ بتا سکتے؟ کسی کے دل میں کوئی بات آتی؟ ابلیس کی مانند، تو خدا نے ہم کیوں کہا؟ خیر آگے چلیں گے۔ آپ نے بالکل درست کہا، انسان اس کی مانند ہو گیا تھا جو اس سے پہلے گنہگار تھا، اور وہ ابلیس تھا۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ زمین کی معموری، زمین کی محکومی کا جو کام اسے ملا تھا وہ اس نے کھو دیا،
اور ایک ایسے شخص جیسا ہو گیا جو خدا کے حضور سے دھتکار کر نکالا گیا تھا. یہ انسان کی حالت. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بارہا ہم بائبل میں ایسے بیانات پڑھتے ہیں خدا نے اس زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کیا. ایسے لوگ بھیجے جو زمین کو درست کرنے آئے تھے اور ایک اور بار زمین کو دوبارہ سے الٹا پلٹا گیا. 2248 قبل مسیح میں طوفان آیا تھا، نوح کا طوفان، جس میں خدا نے سب کچھ برباد کر دیا. پطرس اپنے خط میں کہتا ہے زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے. اور وہ کہتا ہے جس طرح پہلی زمین ڈوب گئی پانی میں، دوبارہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ابھی نہیں، کیونکہ خدا تحمل کر رہا ہے. سو پیچھے جب ہم جاتے ہیں کہ کیوں یہ باتیں لکھی گئی، ایک کتاب ہے جو مہر بند ہے، ایک کتاب ہے جس میں کچھ ایسا لکھا گیا ہے جسے اسٹیمپ کیا گیا ہے، اندر اور باہر سے مہر لگائی گئی ہیں. اور آگے جانے سے پہلے ایک وعدہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بائبل ہے تو کھولیے گا. پرانے نامہ میں سے یرمیہ کی کتاب، اس کا 32واں باب، اس میں ہمیں ایک واضح بیان ملتا ہے تاکہ ہم اس مکاشفہ کے بیان کو سمجھ سکیں. نکالیے گا ذرا مکاشفہ کی کتاب 32واں باب. یہ واقعہ ہے کہ بابل کی غلامی میں جانے سے پہلے خدا یرمیہ کو کہتا ہے کہ ایک کھیت کو خرید لے. آپ دیکھ سکتے ہیں یرمیہ 32واں باب، اس کی 6 آیت. تب یرمیہ نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنمیل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے. تب میرے چچا کا بیٹا حنمیل خداوند کے صحن میں میرے پاس آیا اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے علاقے میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اسے اپنے لیے خرید لے. تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے اور میں نے اس کھیت کو جو انتوت میں تھا اپنے چچا کے بیٹے حنمیل سے خرید لیا اور نقد 70 مسکال چاندی تول کر اسے دی. اور میں نے ایک قبالہ لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی. اور میں نے اس قبالہ کو لیا، یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سربا مہر تھا، وہ جو کھلا تھا، اور میں نے اس قبالہ کو اپنے چچا کے بیٹے حنمیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام قبالہ پر لکھے تھے، ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانے کے صحن میں بیٹھے تھے، باروک بن نیریا بن نتیا کو سونپا. اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاکید کی کہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ یہ کاغذات لے، یعنی یہ قبالہ جو سربا مہر ہے اور یہ جو کھلا ہوا ہے، اور ان کو مٹی کے برتن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہیں، کیونکہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور پاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی. ایک قبالہ کا مطلب ہے ایک ڈیڈ لکھی جاتی ہے. جیسے جب ہم کوئی گھر خریدتے ہیں تو ہم اسٹامپ پیپر لکھتے ہیں، تو ایک اسٹامپ پیپر لکھا گیا. یرمیہ بیان کرتا ہے کھیت خریدا گیا اور گواہوں کے اس پر دستخط ہے، اس پر مہر کی گئی ہے اور اندر باہر سے لکھا گیا ہے. ایسی ہی ایک کتاب ہے جو ہم نے ابھی مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا، خدا باپ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ہے. اور میں دوبارہ وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں، دوبارہ میرے ساتھ دیکھیے گا مکاشفہ 5ویں باب کی پہلی دوسری آیت. اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے ہاتھ میں، اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زور اور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھول لے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. ابھی آپ نے جب ہم یرمیہ کی کتاب کا یہ حوالہ پڑھ رہے تھے تو پڑھا اور سنا ہے، بار بار یہ کہا گیا تو خرید لے تیرا حق ہے. تو جو حقدار ہے وہ خرید سکتا ہے، حقدار ہے جو ضبط کی ہوئی جائیداد کو چھڑا سکتا ہے. تو ابھی ہونا دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں ہے جو اس سربا مہر کتاب کو لے اپنے ہاتھوں میں، اس کی مہریں توڑ دے اور جائیداد کو اپنے حصے میں ڈالے. اور پھر آگے اگلی آیات میں ہم پڑھتے ہیں، وہ زار زار ہونے لگا. آپ دیکھیں 30 آیت. اور کوئی
شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار ہونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مات کرو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ بکر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. تو آپ کہیں یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، مہروں کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب تخت نشین خدا باپ کے دانے طرف بیٹھا ہوا یسوع مسیح دانے طرف تخت نشین یسوع مسیح اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور خدا باپ کے ہاتھ سے کتاب لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور یہ کتاب ہماری ضبط شدہ جائیداد کے بارے میں ہے. وہ جائیداد جو ہم نے کھو دی، وہ جائیداد جس کا انسان کو مختار بنایا گیا تھا، کہا گیا تھا پھلو اور بھرو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. آج انسان کہاں ہے؟ آج وہ واپس جانا چاہتا ہے. آپ نے بہت سی جنت کی باتیں سنی ہوں گی. لوگ فردوس میں واپس جانا چاہتے ہیں، پر کیسے؟ ہم وہ گھر جو ضبط کیا گیا ہو، ہم نے چھوڑ دیا ہو، چھین لیا گیا ہو، گروی رکھا ہو، اس میں واپس جانے کے لیے تب تک لائق نہیں بنتے جب تک ہم ان شرائط کو پورا نہیں کرتے. تو کوئی بھی ایسا نہیں آیا. اور یہ یسوع مسیح کا کام جو مہرے کھولنے کے لیے ہے، ہماری جائیداد کو چھڑانے کے لیے، عام طور پر یہ منادی نہیں کی جاتی. ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت کا، جی اٹھنے کا، اور جب وہ آسمان پر چلا گیا ہے اس کے بعد بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ وہاں پر وہ کچھ کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں بعض وہ وہاں بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ مجھے بادشاہی ملے گی. بہت کچھ ہے جو بھی وہ کر رہا ہے وہاں پر آسمان پر بیٹھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اگلا باب جو ہے، یعنی 5ویں باب کی اگلی جو آیات ہیں، یہ ڈائریکٹ نہیں بتاتی کہ یسوع مسیح آیا، اس نے کتاب لی اور فٹافٹ مہرے کھولنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ اس کتاب میں آگے حمد و ثنا ہے. کیا ہے جی؟ حمد و ثنا. بولیے حمد و ثنا. کن کی؟ مخلوقات کی. اور مختلف لوگ ہیں جن کی آپ کو یہاں پر حمد و ثنا ملے گی. اور چھٹی آیت سے آپ دیکھیں تو لکھا ہے، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بڑا کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام ہوئے زمین پر بھیجی گئی ہیں. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دانے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس بڑا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں. تو یہ پہلی حمد و ثنا ہے، پہلی تعظیم ہے جو یہاں پر آپ کو ملے گی کہ جب وہ آیا ہے مہریں کھولنے کے لیے تو کیا ہوا ہے؟ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اور پھر اگلی بات آپ نے پڑھی، ہر ایک کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ بربط. بربط ہے حمد کے لیے. اور پھر کیا ہے اگلا حصہ؟ اود سے بھرے ہوئے پیالے ہیں. معاف کیجیے گا یہ ترجمہ میرا یہاں پر غلط ہے. اود نہیں ہے. اود ایسی خوشبو ہوتی ہے جو کپڑوں کو لگائی جاتی ہے. یہ اود سے بھرے ہوئے پیالے نہیں ہیں، یہ بخور سے بھرے ہوئے پیالے ہیں. یونانی زبان میں جو لفظ تھومیا ماٹون لکھا ہے اس کا مطلب بخور ہوتا ہے. اور اگر آپ رومن کا ترجمہ دیکھیں یہاں پر تو وہاں انہوں نے ہم سے بہتر ترجمہ کیا اور وہاں دیکھا ہے خوشبو سے بھرے ہوئے پیالے. تو ایک ہاتھ میں کیا ہے؟ بربط ہے. ایک ہاتھ میں خوشبو سے بھرا ہوا پیالہ ہے. اور کیا لکھا ہے؟ یہ کیا ہے یہ پیالہ؟ بولیے. مقدسوں کی دعائیں ہیں. ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ وہاں پیالے میں جمع ہوتی ہیں. اور پیالہ کس چیز کا ہے؟ سونے کا پیالہ. اور ایک نہیں ہے، پیالے ہیں. ٹھیک ہے جی. لکھا ہے جب کتاب لے لی تو چاروں جاندار 24 بزرگ اس بڑا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں، یعنی 4 جاندار ہیں اور 24 بزرگ ہیں. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ بولیے. 24 اور 4 28. تو 28 سونے کے پیالے ہیں جن میں مقدسوں کی دعائیں جمع ہوتی ہیں. پر ہم تو یہاں دعا میں رکھنا باتیں پسند کرتے ہیں، وہاں رکھنا تو پسند ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہاں دعا میں رکھیں گے. پچھلی بار میں نے یہ بات کی تھی. اور لیکن ہماری دعائیں وہاں جمع ہوتی ہیں. اور پھر کیا ہے؟ 28 سونے کے پیالے ہیں. 28 مقدسوں کی دعائیں جمع ہوتی ہیں. اور 28 مقدسوں کی دعائیں
ज़बूर में इसने कहा, मेरी दुआ बखूर की मानत हो। कभी सोचा हमारी दुआ ऐसी हो सकती है? लेकिन बखूर की तरह दुआ करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? अगर आप बखूर की तरह दुआ करना चाहते हैं तो आपको जलना होगा, जैसे सोखनी कुर्बानी दी जाती है। ऐसे पौलुस ने कहा रोमियो के खत के 12वें बाब में पहली दुआ में, ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। कभी आपने सोचा कि जब आप इबादत करने आते हैं तो आपके बदन जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा होने चाहिए? नहीं, क्योंकि खुदा की इबादत करना एक भेद है। पौलुस ने कहा दीनदारी का भेद तो बड़ा है, और दीनदारी के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है यूसीपिया, और यूसीपिया का मतलब है खुदा की इबादत करना। तो वो कहता है खुदा की इबादत करना एक भेद है, यानी वो जो जिसमें जाहिर हुआ। खैर, तो जब यीशु मसीह मोहरें खोलने के लिए आया तो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग उसके सामने गिर पड़े हैं, और उनके हाथों में हम के लिए बरबत हैं, उनके हाथों में हमारी दुआओं से भरे हुए प्याले हैं। एक तरह से हम भी शरीक हैं उस हमदोसना में। और फिर क्या हुआ? अगली आयत कहती है, 9वीं आयत, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने उसकी मोहर खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। ये है हमद का मकसद। उसने खरीद लिया है, इसलिए हम कर रहे हैं। और 4 जानदार जो हैं ये मखलूकात के नुमाइंदे हैं। अगर आप मुकाशा की किताब को पढ़ें तो एक की सूरत उकाब जैसी है, एक की सूरत बैल जैसी है, इस तरह से उनकी अशकाल लिखी हैं। तो 4 जानदार मखलूकात के नुमाइंदे हैं और 24 बुजुर्ग हमारे नुमाइंदे हैं, कलीसिया के नुमाइंदे हैं, ये बाइबल के माहिर कहते हैं। और वो गीत गा रहे हैं कि हम क्यों हम सजदा रेज़ हो रहे हैं, क्योंकि तूने हर एक को खरीद लिया है। अगली आयत, और उनको हमारे खुदा के लिए बादशाही और कहन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। हमें बादशाही बनाया है। क्या मतलब? वो हमें बादशाही करता है, हमें बादशाह बनाया है, हम उसके साथ मिलकर बादशाही करते हैं। और फिर दूसरी हमदोसना यहां स्टार्ट होती है। अगर आपको मेरी बातें बोर लग रही हो तो आप हाथ दिखा सकते हैं, मैं शॉर्ट कर दूंगा। दूसरी हमदोसना देखिएगा, अगली आयत, 11वीं आयत, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। अब दूसरा ग्रुप आ गया हमदोसना के लिए। पहले 4 जानदार हैं, फिर 24 बुजुर्ग हैं, अभी कौन है जी? बोलिए बोलिए। लाखों करोड़ों फरिश्ते। और वो क्या कहते हैं? अगली आयत, और वो बुलंद आवाज से कहते थे ज़बा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। ये दूसरी हमदोसना है। फिर तीसरी हमदोसना, मैं जल्दी से आगे जा रहा हूं ताकि हम और बातें कर सके। अगली आयत, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बड़ा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। अब एक और ग्रुप आ गया है। हर एक मखलूक जो जमीन पर है, जो जमीन के नीचे है, जो समुद्र में है, वो भी हमद कर रही है। और फिर क्या हुआ है? जब ये तीनों तरह की हमद हो रही है, 4 जानदारों की, 24 बुजुर्गों की, फरिश्तों की, हर एक मखलूक की, तो उसके बाद अगली आयत कहती है और 4 जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। सो ये सारा जो बाब है, 5वां बाब, अभी यीशु मोहरें खोलना शुरू नहीं कर रहा तो हमद शुरू हो जाती है। कभी आपने इस तरह की हमद की कि उसने ज़बा होकर हमें खरीद लिया, उसने ज़बा होकर हमारी जमीन खरीद ली, वापस दे दी हमें। शायद हम ये तो शुक्रिया अदा करते हो कि उसने हमें खरीद लिया, पर उसने हमारी जमीन भी हमें वापस देने के लिए खरीदी, ये शायद हम ना कहते हो। लेकिन आज से कहना शुरू कीजिएगा, क्योंकि जिस बादशाही में हम जाना चाहते हैं वो उसने ज़बा होकर हमारे लिए खरीदी है। और फिर अभी जो चौथी मोहर का हम जिक्र कर रहे थे,
छठे बाब से मोहरों को खोला जाना शुरू होता है। और ये पहले मोहर पर बात करते हैं मुख्य तौर पर, देखिएगा मेरे साथ छठा बाब मुकाशवा की किताब उसकी पहली आयत, देखें क्या कहती है। फिर मैंने देखा कि बड़ा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गरज की सी ये आवाज आई कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया और वह फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। ये पहली मोहर है जो यहाँ पर खोली जाती है। आमतौर पर जब लोग सफेद घोड़े पर इस सवार को देखते हैं तो फटाफट कहते हैं ये यीशु मसीह है। याद रखें, यीशु तो मोहरे खोल रहा है, वो यहाँ पर घोड़े पर बैठ कर आगे नहीं आ रहा। और अभी उसके आने का टाइम भी नहीं हुआ क्योंकि अभी ज़ाहरी आमद नहीं हुई। और आगे जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ तक के जो वाकयात हैं, मोहरे खोलने तक के वाकयात जो हैं, यहाँ मसीही कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी है और यीशु मसीह की पोशीदा आमद, जिसे आमतौर पर हम रैप्चर कहते हैं, वो हो चुका है, लेकिन अभी ज़ाहरी आमद नहीं हुई। तो यीशु मसीह की ज़ाहरी आमद से पहले बहुत से वाकयात गुनमा होंगे जिनमें से एक मोहरों का खोला जाना है। तो मैंने अर्ज किया कि जब हम ये वाकया पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि यीशु मसीह है, पर यीशु मसीह नहीं है, ये कोई और फरिश्ता है और वाकया हो रहा है जो यहाँ पर बयान किया गया है। और अगर आप मेरे साथ देखिए जकरिया की किताब उसका छठा बाब उसकी दूसरी आयत से, तो उसमें आपको मिलेगा कि ये जो पहली 4 मोहरें हैं इनका हमारी जमीन के साथ क्या ताल्लुक है। अभी मैंने जो जिक्र किया था कि ये मोहरें हैं हमारी जमीन की बात करती हैं, तो आइए देखिए जकरिया की किताब उसका छठा बाब उसकी दूसरी आयत से। बल्कि पहली से पढ़ते हैं, जकरिया छठा बाब पहली आयत से लिखा है, तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग, दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा और चौथे के अबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका ये क्या है? और फरिश्ते ने मुझे जवाब दिया, ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर से निकली है। और मुश्की घोड़ों वाला रथ शुमाली मुल्क को निकला चला जाता है और नुकरी घोड़ों वाला उसके पीछे, और अबलक घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को, और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला। और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें, और उसने उनसे कहा जाओ दुनिया की सैर करो, और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज से मुझसे कहा, देख जो शुमाली मुल्क के गए हैं उन्होंने वहां मेरा जी ठंडा किया है। जकरिया में 4 रात निकलते हैं, फरिश्ते आते हैं और जमीन की खबर जाकर खुदा को बताते हैं। और अगर अगली आयत को आप पढ़ें तो वहां वो बताते हैं कि खुदा अमन मान है जमीन पर। ये पहली जो 4 मोहरें हैं, पहले जो 4 सवार निकलते हैं घोड़ों पर, ये बयान करते हैं कि जमीन पर कुछ ना कुछ होने वाला है। और पहला जो सवार है जिसका अभी आपने जिक्र पढ़ा है कि उसे एक कमान दी गई है और उसे एक ताज दिया गया है, पर ये बादशाह की ताज नहीं है जो यीशु के सर है, ये फतह का ताज है जो सिपा सलार पहनते हैं। इसलिए ये जो घुड़सवार है ये यीशु नहीं है और वो फतह कर रहा है। वादे नहीं किया गया कि क्या फतह कर रहा है, लेकिन बाइबल के माहिरीन कहते हैं ये वो जमाना है जब इब्लीस जमीन पर 7 साल के लिए हुकूमत करने आएगा। यानी यीशु मसीह की ज़ाहिरी आमद से पहले इब्लीस का जो 7 साल हुकूमती जमाना है उसकी ये बातें हो रही हैं। और बाइबल के माहिरीन कहते हैं कि पहले जो 3.5 साल हैं वो अमन होगा और अगले 3.5 साल जो है वो कत्ल गारत होगी। ये पहला घुड़सवार जो है पहले 3.5 साल के अरसे का बयान करता है। आपको पता है कि इन दिनों दुनिया में क्या हो रहा है। वर्षों से जो बाइबल की पेशगोइयों का हम जिक्र करते थे हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। लोग जल्दी जल्दी इस्राएल में मुंतकिल हो रहे हैं। दुनिया में जो यहूदी तितर थे वो वापस यरूशलेम आ गए हैं। और एक और बात हुई है इन दिनों में, अगर आप दुनिया पर नजर रखते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत अरसे से जो हम सुनते थे कि हैकल बनने वाली है। पिछले दिनों में बातें हुई कि उन्हें लाल बछड़ा मिल गया है, फिर और बातें हुई। तो वो तो खास जो सबसे अहम बात थी वो हो गई है कि अरबों में
اور اسرائیلیوں میں ایک معاہدہ ہو گیا ہے. بہت مشکل کام تھا. بہت سے عرب جو ہیں انہوں نے سائن کیے ہیں. بہت سے عرب یروشلم کو دیکھنا چاہتے ہیں. بے شک ابھی سعودی عرب کی جھک رہا ہے سائن کرنے سے, لیکن وہ بھی کر دے گا. شاید وہ دیکھ رہا ہو کہ باقی کریں گے. تو فی الحال یہ امن کی باتیں ہو رہی ہیں, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. سو پہلی نوٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امن و امان ہے, لیکن اگلی باتیں جب دوسری نوٹ میں ہم آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. آئیے دوسری نوٹ کی طرف دیکھتے ہیں. لکھا ہے, اور جب اس نے دوسری نوٹ کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں, اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. سو ابلیس کا جو 7.5 سال کا زمینی زمانہ ہے یا ہوگا, اس میں پہلے 3.5 سال امن و امان ہے, جس میں وہ یہودیوں کی اور فلسطینیوں کی اور عربوں کی صلح کروا دے گا اور ہیکل بن جائے گی اس زمین پر. پر اگلا جو مرحلہ ہے پھر وہ ہیکل میں سور کی قربانی بائبل کے ماہر کہتے ہیں چڑھائے گا, اور یہ دانیل کی پیش گوئی کے مطابق ہے. اور جب یہودی دیکھیں گے کہ یہ ہمارا مسیحا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہیکل میں اس طرح کا کام کر رہا ہے, تو وہ بغاوت کریں گے اور پھر ان کا قتل عام ہوگا. اور یہ دوسری مہر جو ہے اس کا بیان کرتی ہے, اور گھوڑے کا لال رنگ بھی بتاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا اس کو اختیار دیا گیا, پہلے کو اختیار دیا گیا صلح کروائے, دوسرے کو اختیار دیا صلح اٹھا لے. اور پھر کیوں اٹھا لے صلح؟ تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں. اور ایک اور بات جہاں لکھی ہے, اسے بڑی تلوار دی گئی. اسے بڑی تلوار دی گئی, چھوٹی تلوار نہیں ہے, اسے بڑی تلوار دی گئی ہے تاکہ پہلے کے ہاتھ میں کمان تھی لیکن وہ کچھ کر نہیں رہا, پر اس کے ہاتھ میں بڑی تلوار ہے جس سے وہ لوگوں کو قتل کرے گا. اور یونانی زبان میں یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا قتل کے لیے وہ ہے سفاگے. سفاگے, اور سفاگے کا مطلب ہے ذبح کرنا. اگر آپ نے اپنے ہمسائے ملک افغانستان کے بارے سنا ہو تو جب کہتے ہیں طالبان کی حکومت تھی تو جب وہ اپنے کسی دشمن کو مارتے تھے تو اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تھے, یعنی کاٹتے تھے اس کی لاش کو اور پھر اس پر ڈانس کرتے تھے. تو یہاں بھی ایسا ہی مرحلہ نظر آ رہا ہے, ڈانس کا تو نہیں لیکن ذبح کرنے کی بات ہے کہ وہ صرف قتل نہیں کرے گا اپنے دشمنوں کو بلکہ ان کو ذبح کرے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک دوسرے کو بھی لوگ قتل کریں گے. یہ دوسری مہر بتاتی ہے. یہ بھی مہر پہ بات کرتے ہیں 5ویں آیت. اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. یہ ہے تیسری مہر. اور گھوڑا ہے کالے رنگ کا. کالے رنگ کا مطلب ہے قحط آنے والا ہے, بھوک آنے والی ہے, مری آنے والی ہے. اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اس کے ہاتھ میں ہے ترازو, اور وہ نکلا ہے دنیا میں تولنے کے لیے چیزیں, اور وہ جمع کر رہا ہے, ذخیرہ کر رہا ہے, قید ڈال رہا ہے تاکہ لوگ بھوک سے مر جائیں. اور یہاں 4 جانداروں میں سے ایک ہی بات آتی ہے, گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر. یعنی ایک دینار کی گندم آتی ہے صرف ایک سیر. ایک سیر دینار کتنے کا ہے آج کل کسی کو پتا؟ ابھی یہاں جو بیٹھے 40 روپے کا. 40 روپے کا. تو 40 روپے کی ایک سیر گندم ہے. لیکن ہمارے یہاں تو بھی اتنا فرق نہیں ہے کیونکہ ہمارے پہلے کا بھی مہنگائی ہو گئی. 80 روپے. تو اس زمانے کی بات ہے. اس زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو ایک دینار جو ہے پورے دن کی کمائی کے بعد ملتا ہے. ایک مزدور کی ایک دن کی جو اجرت ہے مزدوری ہے وہ 1 دینار ہے. تو 1 دینار سے وہ صرف ایک سے گندم خرید سکے گا, اور پھر جو ہے جو 3 سے خرید سکے گا. قحط کا زمانہ ہے. اگر ہمیں جتنی بھی دیہڑی ملتی ہے 1000 روپیہ یا 1500 روپیہ, اس سے ہم صرف ایک سے گندم خریدے تو آپ سمجھتے ہیں کال ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے بولے بولیے, میرے خیال سو گئے شاید. خیر آپ کی مرضی. سو تیسری خبر بتاتی ہے کہ
پیدر پہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے قتل و غارت ہے، ابھی کیا ہے؟ قحط ہے. اور آئیے یہ میں مختصر طور پر بیان کر رہا تھا، ہم اپنے مضمون پہ آتے ہیں تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں. اور ابھی آپ نے پڑھا جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو کیا ہوا؟ بائبل آپ دیکھیں کیا ہوا چوتھی مہر کھولنے سے. میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. آپ دیکھیں مصیبتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. اور چوتھی مہر پر بہت بات کی جاتی ہے، یہاں بھی یہی مضمون ہے ہمارے پاس. اور لکھا ہے چوتھی مہر کھولی ہے تو جو گھوڑا ہے وہ پیلے رنگ کا ہے. اور پیلا رنگ جو ہے ہم اپنے یہاں نحوست کی علامت سمجھتے ہیں، باری قسم کی علامت سمجھتے ہیں. بے شک ہمارے لوگ بڑی شوق سے بھی پہنتے ہیں جو میلے پہ جاتے ہیں، لیکن عام طور پر اسے نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور زرد رنگ کا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا پہلی بار کسی گھوڑ سوار کا نام لکھا ہے اور اس کے سوار کا نام کیا ہے جی؟ بولے موت. آپ کہیں اس گھوڑے پر موت بیٹھی ہوئی ہے اور اس موت کے پیچھے کون ہے؟ عالم ارواح. کیا ہوتا ہے عالم ارواح؟ کبھی سنا؟ سوری یہاں روحیں جمع ہوتی ہیں. ہم اپنے عقیدے نہیں پڑھتے ہیں رسولوں کے عقیدے میں، یسوع مسیح کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں وہ عالم ارواح میں اترا، پر بائبل افسوس کہ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتی. کیا کریں؟ اور اس لیے جو ہماری سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب ہے اس میں جو پیچھے عقیدہ چھپا ہوا ہے رسولوں کا، اس میں ابھی انہوں نے اس جملے پر اختیاری لکھ دیا ہے. شکر گزار ہے ان کے، انہوں نے یہ بات ہماری سنی تو کہ چاہے یا پڑھے یا نہ پڑھے. سو بائبل کہیں نہیں ذکر کرتی کہ یسوع مسیح عالم ارواح میں اترا تھا، کیونکہ عالم ارواح کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے ہیڈز، اور ہیڈز کا مطلب ہے قبر. تو سارے ہم مانتے ہیں یسوع مسیح قبر میں اترا اور تیسرے روز جی اٹھا تھا. عالم ارواح کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. اگر ہم انگریزی میں کہیں تو ورلڈ آف اسپرٹ کوئی نہیں ہوتا، اور یونانی میں یا عبرانی میں آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سے ایسے خیالات ہیں جو رائج ہیں، ہم انہیں بدل نہیں سکتے آسانی سے. خیر، تو موت ہے سوار اس گھوڑے پر اور اس کے پیچھے قبر بھی آ رہی ہے، جو مرے ان کو قبر میں ڈال دیں. اور کیا ہے جی؟ ان کو یعنی سوار کو اور قبر کو چوتھائی زمین پر اختیار دیا گیا، چوتھائی زمین پر. اور یہ جو یہاں پر چار طرح کا موت کا معاملہ ہے، ہمیشہ جب یہ باتیں آتی ہیں پرانے نئے نامے میں تو اس کا مطلب ہے خدا بہت قہر میں ہے. ابھی میں پرانے نامے سے بھی آپ کے سامنے کا حوالہ رکھوں گا. تو انہیں اختیار دیا گیا چوتھائی زمین پر کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے. یہ انہیں اختیار دیا گیا. اور جب یہ باتیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بہت غضبناک ہے اور خدا جو ہے ابھی کوئی معافی نہیں دینے والا. اور میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں حزقیل کی کتاب اس کا 14واں باب تو 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ باتیں جب آتی ہیں تو یہ خدا کی بڑی بلا کا ذکر کرتی ہے. حزقیل کی کتاب پرانے نامے سے اس کا 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت. لکھا ہے بس خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں اپنی چار بڑی بلائیں یعنی تلوار اور قحط اور مہلک درندے اور وبا یروشلم پر بھیجوں کہ اس کے انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں تو کیا حال ہوگا. تو بھی وہاں تھوڑے سے بیڑے بیڑیاں بچ رہیں گے جو نکال کر تمہارے پاس پہنچائے جائیں گے اور تم ان کی روش اور ان کے کاموں کو دیکھ کر اس آفت کی بابت جو میں نے یروشلم پر بھیجی اور ان سب آفتوں کی بابت جو میں ان پر لایا ہوں تسلی پاؤ گے. اور وہ بھی جب تم ان کی روش کو اور ان کے کاموں کو دیکھو گے تمہاری تسلی کا باعث ہوں گے اور تم جانو گے کہ جو کچھ میں نے اس میں کیا ہے بے سبب نہیں کیا. خداوند فرماتا ہے. تو یہاں بھی بے سبب نہیں ہو رہا سب کچھ مکاشفہ کی کتاب میں. اور یہ چار بلائیں ہیں
حزقیل کی کتاب کہتی ہے جو یہاں بیشک وقت اکٹھی آ گئی ہیں. اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ اکٹھا آ جائے. ویسے تو ایک ہی وبا نے جو ہاتھ ہونے سے ختم ہو جاتی ہے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے. بے شک اس کی ویکسین نہیں نکلی لیکن ہم سمجھتے ہیں ہاتھ ہو کر ہم سکیور ہو جاتے ہیں. پر یہاں 4 آفتیں آئی ہیں اور یہ آفتیں جو ہیں یہ زمین کے 1/4 حصے کو برباد کر دیں گی. اس سے پہلے کہ یہ زمین بحال ہو جائے, ہم مکاشفہ میں نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ برباد ہوگا. زمین چھڑانے سے پہلے زمین شیروں سے خالی کی جائے گی. اور یہ جو باتیں یہاں پہ لکھی ہیں یہ باد قسمتی کا جو گھوڑا ہے جس کا سوار موت ہے, جس کے پیچھے قبر آتی ہے, درندے آتے ہیں, قحط آتا ہے, وبا آتی ہے, مری آتی ہے, سب کچھ آتا ہے, یہ زمین کے 1/4 حصے کو برباد کر دیں گے. اور وہ لوگ جو یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر نہیں اٹھائے جائیں گے ضرور انہیں ان ساری باتوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن یسوع نے اپنی زمینی زندگی کے آخری دن کہا تھا, یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب کی آخری آیت کہتی ہے, میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو, خاطر جمع رکھو, میں دنیا پر غالب آیا. چوتھی بات جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ باتیں جو ہیں یا خدا کے غضب کا جو سلسلہ ہے وہ بتدریج بھاگ رہا ہے. ابھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ خدا کی جو عدالتی کارروائی ہے یہ بتدریج ان مہروں کے ذریعہ سے, نرسنگوں کے ذریعہ سے اور غضب کے پیالوں کے ذریعہ سے آگے بڑھتی ہے. آپ سمجھے, پہلی جو عدالت ہے مہروں کے ذریعے یہ ایسی عدالت ہے جو مجسٹریٹ کی عدالت ہوتی ہے. دوسری جو نرسنگوں والی عدالت ہے ایسی عدالت ہے جو ہائی کورٹ ہے جس کے پاس زیادہ اختیار ہے. اور تیسری عدالت جو غضب کے پیالوں والی ہے وہ سمجھے جیسے سپریم کورٹ ہے جس کے فیصلے کو بدلا نہیں جاتا. خیر اگلی آیت پہ آتے ہیں, 9-10ویں آیت, 5ویں مہر کی طرف. جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے, اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک, اے قدوس و بارحق, تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ دے. اب منظر بدل گیا ہے. جیسے میں نے زکریا کا حوالہ دیا تھا کہ پہلے 4 گھوڑ سوار آتے ہیں اور زمین کو برباد کرتے ہیں. 5ویں مہر سے منظر بدل گیا ہے اور 5ویں مہر کے بعد توجہ کہاں جاتی ہے خدا کی قربان گاہ کے نیچے ان شہیدوں کی روحوں کی طرف جو انصاف مانگتی ہیں. اور یاد رکھیں یہ مسیحی روحیں نہیں ہیں, یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ہیں جو انصاف مانگ رہے ہیں کیونکہ مسیحی تو پہلے اٹھائے جا چکے. اور یہ جو معاملہ ہے ابھی انہیں کہا جاتا ہے کہ اور اگلی آیات میں تھوڑی دیر اور انتظار کرو, ابھی اور لوگ شہید ہوں گے, اکٹھا انصاف کیا جائے گا. اور انہیں اگلی آیات دیکھیں 11ویں آیت, ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار برا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ابلیس کی حکومت کے 7 سالہ زمانے کی باتیں ہیں. تو پہلے 3.5 سال امن ہوگا, اگلے 3.5 سال قتل و غارت ہوگی. تو اس قتل و غارت میں بہت سے لوگ شہید ہوں گے, خدا کے قدر کے سامنے پہنچیں گے, فریاد کریں گے, انصاف مانگیں گے, اور بہت سے بھی ہونے والے ہیں. اس لیے انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ٹھہرو اور اکٹھا انصاف کیا جائے گا. اور پھر جلدی سے بات کروں تاکہ ہم جو خاص بات ہے آخر پہ وہ کر سکیں. 6 مہر کے بارے میں اگلی آیت میں لکھا ہے 12-13 آیت, اور جب اس نے 6 مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں. اب پھر معاملہ خراب ہو گیا. 5ویں مہر پر شہیدوں کی روحوں کی بات ہے تو 6 مہر پر کیا ہوا ہے, بھونچال آیا ہے. بھونچال, کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی گھوڑ سوار نہیں آیا. اور پہلی 4 جو مہریں ہیں یہ زمینی حقائق کی بات کرتی ہیں, اور آخری 3 جو ہیں وہ آسمانی حقائق کی بات کرتی ہیں. پھر منظر آسمان کی طرف چلا گیا اور کیا ہوا ہے, بھونچال آیا ہے, سورج کمل کی مانند کالا ہو گیا ہے اور سارا چاند خون ہو گیا ہے. کبھی آپ نے سورج گرہن دیکھا ہو؟ دیکھا کسی نے دیکھا سورج گرہن؟ تو کیسا ہوتا ہے؟
بھائی کہہ رہے سرخ گانے کا نہیں کالا. خیر سورج جو ہے کالا ہو گیا ہے, دیکھ نہیں سکتے, دیکھیں گے تو روشنی نہیں ہے, اور روشنی دینے والا کالا ہو گیا ہے. کبھی آپ نے گاؤں میں دیکھا وہ جو دیا جلاتے ہیں مٹی کا, وہ بہت دھواں دیتا ہے, اور کئی بار اگر آپ کمرے میں جلائے گا آپ کو تو کئی دفعہ وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر بھی وہ اثر ہو گیا. خیر اور سارا چاند خون ہو گیا. یہ پہلے زمین پر بربادی ہو رہی ہے, ابھی آسمان بھی, کیونکہ یہ پہلا آسمان جس پر چودھری صاحب کہتے ہیں, ہم ابلیس کو ڈاٹ سے چودھری صاحب کہتے ہیں, تو ابلیس اور اس کے ساتھی جو یہاں رہتے ہیں یہ آسمان ہلنے والا ہے. اور چاند خون ہو گیا, آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت کے کچے پھل گر پڑتے ہیں. ستارے بہت دور ہیں ہم سے, اور ہم نہیں جانتے کتنے بڑے ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری زمین سے بہت بڑے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے سورج سے زیادہ بڑے ہیں, لیکن وہ انجیر کے کچے پھل کی طرح گر رہے ہیں. یہ چھٹی مہر جب کھولی جاتی ہے تو آپ دیکھیں پہلے زمین کا ایک چوتھائی حصہ برباد ہو گیا ہے, آفتیں آئی ہیں, کال پڑ گیا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اب آسمان سے بھی آفتیں نازل ہو رہی ہیں, تو جو یہاں ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا. اور یسوع نے بھی کہا تھا, اگر آپ مرکز کی انجیل کو دیکھیں تو اس نے کہا, مرکز کی انجیل کے 13ویں باب کی 22ویں سے 25ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا تھا, ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا, اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے, اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی. اور یسوع کی پیش گوئی یہاں پر پوری ہو رہی ہے, اور یہ بڑی مصیبت ہے. اس بات کو بار بار بائبل میں بڑی مصیبت کہا گیا ہے, اور مکاشفہ کی کتاب میں جو 3 بھونچال آتے ہیں ان میں سے یہ پہلا ہے. اور سورج کے بے نور ہو جانے سے, چاند کے خون ہو جانے سے سب کچھ جو دنیا کا ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا. کبھی آپ دیکھیں اندھیرا چھا جائے, یا جب سموگ آتی ہے سردیوں میں, دھند چھا جاتی ہے, تو گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں, لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, لوگ سفر نہیں کر سکتے, لوگ موو نہیں کر سکتے. اور اگر آپ مصر کی تاریخی کو دیکھیں, جب مصر میں آفتیں آئی تھی تو 3 دن کی تاریخی تھی, اور وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے ایک دوسرے کو. اور پھر کیا ہوا, خدا نے اپنا نام وہاں پر, اپنے نام کو جلال دیا, اپنا نام ظاہر کیا. یہ ساری باتیں جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں شاید آپ کو بور لگتی ہوں, اچھی نہ لگتی ہوں, لیکن بحالی کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے. یسوع مسیح مہریں کھول رہا ہے, اور بحالی سے پہلے, بادشاہی سے پہلے, زمین پر یسوع کی بادشاہی سے پہلے یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے, اور نفسا نفسی کا عالم. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے, اگلی آیت میں آپ دیکھیں 14-15 آیت میں تو لکھا ہے, اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سیک جاتا ہے. جیسے یہ بات ہے, میں ایسے ایسے اس کو رول کر دوں, ایسے آسمان ہو گیا. اگر آپ دیکھیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان ایسے سیک جائے یا مکتوب کی طرح لپیٹا جائے تو کیا ہوگا. جو بھی آسمان پر ہے یہ سجایا گیا خدا نے, جیسے پھول کوٹے بناتے ہیں لوگ, تو سب کچھ نیچے آ جائے گا. اور پھر کیا ہے, ہر پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ پہ ٹل گیا, اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں اور غاروں اور چٹانوں میں جا چکے. پہلے بربادی ہے, ابھی اور بربادی ہے, اور جب آسمان لپیٹا گیا ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ یسوع مسیح کو تخت نشین دیکھ رہے ہیں. اگلی آیت دیکھیں اگر آپ, تو اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے غضب سے چھپا. آج وقت ہے, آج سنتے نہیں ہیں, جب وہ لوہے گاسا لے کے آئے گا تب کہیں گے چھپا لو, پر تب بات نہیں بنے گی. اور ہر ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو دنیا میں جہاں جزائر ہیں تو جزائر کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. ابھی ہمارے ہاں یہ گلگت کے آگے ایک جگہ عطاباد, تو وہاں پر پہاڑ گرا, ابھی وہ جھیل بن گئی, اس روم سے انہوں نے سڑک بنائی ہے. تو جب پہاڑ ہلتے ہیں تو بڑی بربادی آتی ہے, اور لوگ چھپ رہے ہیں غاروں میں پر توبہ نہیں کر رہے. اور زمین پر یہ ساری چیزیں, پہلے زمین پر آسمان پر بھی, پھر زمین پر آسمانی چیزوں کے گرنے سے یہ سب کچھ ہلچل جو ہے ہو رہی ہے. اور ابھی میں نے جیسے ذکر کیا, اگلی آیتیں کہتی ہیں
اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور بڑا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا ہے، اب کون ٹھہر سکتا۔ ابھی 6 مہریں کھلی ہیں، ابھی 7ویں نہیں کھلی۔ تو یسوع مسیح مہریں کھول رہا ہے اور یہ سارا غضب جو ہے زمین پر ان لوگوں پر نازل ہو رہا ہے جو خدا کے نافرمان ہیں، جو خدا کی بغاوت کرتے ہیں۔ اور جو کلیسیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا، وہ آسمان پر اٹھائی جا چکی ہے۔ یہ انتقام کا وقت ہے جب خدا اپنے لوگوں سے انتقام لے گا۔ اور جلدی سے میں اگلی مہر پر بات کر کے پھر وائنڈ اپ کروں گا کہ اس کے بعد کیا ہے۔ اگر آپ 7واں باب دیکھیں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ 5ویں باب میں جب یسوع مہریں کھولنے آیا تھا تو حمد ہے۔ کن کی حمد تھی؟ یاد ہے؟ 4 جانداروں کی، 24 بزرگوں کی، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کی، زمین کی، سمندر کی، مخلوقات کی۔ اور اس باب میں 7ویں باب میں ایک بڑی بھیڑ کا ذکر ملتا ہے اور اسرائیل کے بقیے کا ذکر ملتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں مکاشفہ 7واں باب پہلی آیت لکھا ہے، اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ اور یہ جو زمانہ ہے اس کے بعد آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے لوگوں پر مہر نہ کر لیں تم اپنی عدالتی کارروائی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو 7ویں مہر سے پہلے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے قبیلوں پر مہر کی جائے گی۔ ہر ایک قبیلے پر 12 ہزار کے حساب سے مہر کی جائے گی اور ٹوٹل بنتا ہے 1,44,000۔ بچپن میں ہم سنتے تھے کہ ہمارے لوگ کہتے تھے کہ یہ 1,44,000 نبی ہیں۔ وہ کہتے تھے، مسلمان کہتے ہیں 1,24,000 نبی ہیں اور ہم کہتے ہیں 1,44,000 نبی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ نبی نہیں ہے، یہ اسرائیل کے 12 قبیلوں پر 12 ہزار کے حساب سے مہر کی گئی ہے اور اس بڑی مصیبت سے اس بقیے کو بچا لیا جائے گا۔ اور 4 جو ہے وہ زمین کا عدد ہے اور 4 فرشتے ہیں، 4 کونے ہیں، 4 ہوائیں ہیں جو خدا کی عالمگیر حاکمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ پر یاد رکھیے گا یہ جہان جو ہے یہ فرشتوں کے تابع ہے۔ پر اگر آپ عبرانیوں 2 باب 5 دیکھیں تو وہاں لکھا ہے خدا نے آنے والے جہان کو فرشتوں کے تابع نہیں کیا۔ سو آنے والا جہان فرشتوں کے تابع نہیں ہوگا، آنے والا جہان ہمارے اختیار میں ہوگا۔ وہ اختیار جو آدم نے کھو لیا تھا زمین کو معمور و محکوم کرنے کا، اب اسے زمین کا اختیار بھی ملنے والا ہے، بہت کچھ اور ملنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ ہوگا۔ سو 7واں باب بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے قبائل پر مہر کی جائے گی۔ کچھ وقت پہلے وہ صرف 85-86 لاکھ تھے جو اسرائیل میں رہتے تھے، ابھی سنا ہے کہ ان کا شمار 1 کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ پر جتنے بھی ہوں سارے اس بڑی مصیبت میں قتل ہو جائیں گے اور صرف 1,44,000 لوگ بچیں گے۔ اور اس کے بعد 7ویں باب میں بڑی بھیڑ کا ذکر کیا گیا ہے، میں مختصر صرف بیان کر رہا ہوں۔ اور بڑی بھیڑ کے بارے میں اسے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ یوحنا کہتا ہے، تو کوئی اسے بتاتا ہے یہ وہ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں۔ تو 7ویں باب میں بڑی مصیبت سے نکلنے والے جو لوگ ہیں، بڑی بھیڑ بھی، وہ ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لے کر خدا کی حمد کرتی ہے۔ سو ایک اور گروپ آ جاتا ہے خدا کی حمد کرنے کے لیے۔ بے شک یہ کتاب جو ہے وہ بڑی مشکل کتاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں مکاشفہ کی کتاب گرم ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں اگر آپ کو گرم لگتی ہے تو آپ اسے سردی میں پڑھا کیجیے۔ لیکن خیر مکاشفہ کی کتاب بہت دہشتناک کتاب ہے، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں جتنی حمد و ثنا کی گئی ہے مخلوقات کی، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ حمد و ثنا بڑی بھیڑ کی حمد و ثنا ہے جو اس لیے خوش ہو رہی ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نکل کر خدا کے سامنے پیش ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ اور اس کے بعد 8ویں باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ 7ویں مہر کھولی جاتی ہے۔ اور 7ویں مہر جب کھلتی ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، تو آپ کو ملتا ہے کہ کیا اس کے بعد ہونے والا ہے۔ آئیے دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 8واں باب پہلی ہے۔
دیکھا ہے. اور جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو 8 گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور انہیں 7 نکسیگیں دی گئی. ابھی میں نے کہا تھا کہ پہلی دعوت مہر والی ہے، دوسری نکسیگوں والی ہے، تیسری پیالوں والی ہے. تو 7ویں مہر میں 7 نکسیگیں ہیں اور 7ویں نکسیگے میں 7 پیالے شامل ہیں. 7ویں مہر سے پہلے، جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مہریں کھولنے کے درمیان کچھ وقفہ آتا ہے. تو جیسے 6ٹھی مہر کے بعد وقفہ ہے، مہریں لگائی جا رہی ہیں خدا کے لوگوں پر، تو 7ویں مہر کے بعد ہے آدھے گھنٹے کی آسمان میں خاموشی. ویسے تو آسمان خاموش نہیں ہوتا، کیونکہ آسمان پر جو سرافیم ہیں وہ قدوس قدوس رب الفات قدوس ہے کہتے رہتے ہیں. پر یہاں ابھی میں نے جیسے ذکر کیا، مخلوقات حمد کر رہی ہیں، 4 جاندار، 24 بزرگ، فرشتے، مخلوقات زمینی سمندری ساری. پر یہاں خاموشی ہو گئی ہے، اور خاموشی کے بعد کیا دیکھا اس نے؟ اگلا مرحلہ سزا کا شروع ہونے والا ہے، اور اگلے مرحلے میں اس نے 7 فرشتے دیکھے ہیں. کون فرشتے ہیں؟ جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. یہ عام فرشتے نہیں ہیں. اور آپ کہیں کہ پہلی بار یوحنا نے آگ میں ڈالا کو دیکھا. پہلی بار پہلے وہ دیکھتا یہ آسمان ہے جس میں سے ستارے نیچے گرتے ہیں اور کچھ ہے. اور پہلی بار اس نے خدا اس کے بیٹے کو پہلے تیسرے آسمان پر دیکھا، اور 7 مقرر فرشتوں کو اس نے دیکھا. حنوک کی کتاب میں، اپاکرفا کی کتاب ہے، اس میں ان 7 فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. پر بائبل میں 2 کا ذکر آتا ہے، جن میں ایک کا نام ہے میکائیل اور دوسرے کا نام ہے جبرائیل. شاید آپ کہیں جبرائیل کہنا چاہیے، پر عبرانی کہتی ہے میکائیل اور جبرائیل. 2 کا ذکر ہے. اور اگر آپ زکریا کے اس بیان کو پڑھیں جو لوکا کی جیب میں لکھا ہے، جب زکریا فرشتے کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا کہ میں عمر رسیدہ ہوں اور میں صاحب اولاد ہو سکتا ہوں، تو اس نے کہا میں جبرائیل ہوں اور خدا کے جو کھڑا رہتا ہوں. اب لوکا کی جیب میں پڑھ سکتے ہیں پہلے بات میں. اس نے کہا میں جبرائیل ہوں اور خدا کے جو کھڑا رہتا ہوں، چونکہ تو میری بات کا یقین نہیں کر رہا، اس لیے تو گنگا ہو جا. اور وہ 1 سال کے لیے گنگا ہو گیا. یہ میں نے کوشش کی ہے، میں مانتا ہوں ذاتی طور پر کہ ان مہروں کو یا اس سارے بیان کو اس طرح سے جلدی جلدی بیان کرنا کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں یا تو سیمینار میں یا بائبل اسٹڈی کلاس میں کرنے والی ہوتی ہیں. یہ اس طرح سے کنونشن میں کرنے والی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جیسے بھی انتظامیہ نے مناسب سمجھا، ہم خدا کے شکر گزار ہیں. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ جلدی سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں، تاکہ ہم سمجھیں کہ 7 مہریں کیوں ہیں اور 7 مہریں کیوں کھولی جا رہی ہیں. پھر میں وہیں آتا ہوں جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا. تو یسوع مسیح ہماری میراث کو چھڑانے کے لیے آیا ہے. اور اگر آپ کبھی روت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ جو قرابتی ہوتا تھا، جو نزدیک کا رشتہ دار ہوتا تھا، اس کا حق بنتا تھا کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر گیا ہے تو وہ اس کی جائیداد کو چھڑانے کے لیے آگے آئے. اور اگر آپ نے کبھی بویز اور روت کی شادی کا واقعہ پڑھا ہو تو آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. تو یسوع مسیح بھی ہمارا چونکہ نزدیک کا قرابتی ہے، ہمارا خداوند ہے. کچھ لوگ بڑے پیار سے اسے بڑا بھائی بھی کہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ساری باتیں کرنے آیا ہے تاکہ وہ زمین کو بحال کرے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، یسوع مسیح کا یہ کام ہے جو اکثر بیان نہیں کیا جاتا. ہم سمجھتے ہیں بس وہ صلیبی موت سہ کر مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا ہے، اب وہاں آرام سے بیٹھا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں، آخر پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں عام باتیں نہیں ہیں. یہ ساری باتیں روحانی جنگ کی باتیں ہیں، اسپرچل وارفیئر کی باتیں. ہر ایک مسیحی جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک جنگ میں ہے. اور اسی 6 باب میں پولس نے اس جنگ کا ذکر کیا ہے. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خدا کے سب ہتھیار باندھو. کیونکہ وہ کہتا ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس جہان کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. یہ دنیا بدلنے والی ہے، یہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ یسوع کے سپاہی ہیں تو آپ اس کے ساتھ جائیں گے. سپاہی سپہ سالار کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ جائیں گے. لیکن یہ مہریں کھلنا ضروری ہے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ویسے، لیکن یسوع مسیح کا یہ جو کام ہے ہماری زمین کو چھڑانے کے لیے، ہمیں اس سے ضرور واقف ہونا چاہیے. اور آخر میں
ایک میں بیان صرف کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ ذرا دیکھیے گا. زبور 2 جو روحانی جنگ کے آغاز کا اور اختتام کا ذکر کرتا ہے. اکثر ہم زبوروں کو صرف گانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ذاتی مطالعے میں پڑھیے گا تو آپ کو ملے گا کتنا مکاشفہ اس میں بھرا ہوا ہے. تو دیکھیں زبور 2 قومیں کس لیے تیاش میں ہیں. جیسے میں نے کہا جنگ کے شروع کا اور خاتمے کا بیان کرتا ہے. زبور 2 پہلی ہے قومیں کس لیے تیاش میں ہیں اور لوگ کیوں بادل خیال باندھتے ہیں. خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سب فرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن کو توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں. وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا. میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں. میں اس فرمان کو بیان کروں گا. خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے تہائی سے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا. تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا. بس اب اے بادشاہ ہو، دانش مند بنو، اے زمین کی عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ. ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. بیٹے کو چنو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے. مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر. اگر آپ اس کا نامہ دیکھیں تو اس پر لکھا نہیں ہے کہ یہ کس کا زبور ہے، پر اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو آپ کو ملے گا یہ داؤد کا زبور ہے. اور شروع میں کہا قومیں کیوں تیاش میں ہیں. یہ وہ وقت ہے جب ابلیس نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی. اور عیسائی کی کتاب حزقیل کی کتاب بیان کرتی ہے کہ اس نے کیا کیا. اس نے ان فرشتوں کو اپنا قیدی بنا لیا جو اس کے ساتھ تھے. عیسائی میں لکھا ہے اس نے اپنے اسیروں کو زار نہ کیا کہ گھر کو جائیں. اور پھر کیا ہوا؟ کیوں اس نے ایسا کیا؟ وہ اس تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا جو یسوع مسیح کا ہے. عیسائی کی کتاب کہتی ہے اس نے کہا میں اپنے تخت کو خدا کے پہاڑ سے بھی اونچا بنا لوں گا، میں جبائل کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. اور اسے پھینک دیا گیا. اور خدا نے کیا کہا؟ ابھی ہم نے پڑھا چلیے آئے میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں. خدا نے کہا میں تو اپنے بادشاہ کو بٹھا چکا ہوں تخت پر. کون ہے؟ یسوع مسیح. ازل سے ذبح کی ہوا برا، پچھلی بار میں نے بات کی تھی. اور نہ صرف ازل سے ذبح کی ہوا برا ہے، ابھی مکاشفہ کی مہروں میں بار بار اس بڑے کا ذکر آتا ہے جس کی حمد ہو گئی ہے، بلکہ وہ بادشاہ ہے، ازلی بادشاہ. اور پھر دوسرا حصہ جیسے میں نے کہا شروع کی بات کرتی ہے، یہ شروع کی بات کرتا ہے اور آخر کی بات کرتا ہے کہ وہ آئے گا کمہار کے برتنوں کی طرح وہ چکنا چور کر دے گا. موہرے کھولنے کے بعد وہ ابلیس سے جنگ کرنے آئے گا جسے ہم ہرمجدون کی جنگ کہتے ہیں. اور اس جنگ کی رات آگے پاکستان میں ہے. ہمارا جو سی پیک ہے شاہ ریشم ہے، یہاں سے وہ ساری فوجیں گزر کے جائیں گی جو یسوع مسیح کے ساتھ جنگ کریں گی. اور پھر کیا کہا گیا؟ پس اے بادشاہ دانش مند بنو. پہلے کہا گیا قومیں کیوں تیش میں ہیں، خدا اور اس کے مسیح کے خلاف کیوں وہ اچھل کود رہی ہیں. اور اب کیا کیا؟ اے بادشاہ دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ. ڈانٹتے ہوئے خدا ان کی بات کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. بیٹے کو چومو، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ کبھی کسی نے اس بیٹے کو چوما ہوئے زمین پہ؟ بالکل آخری بات میں کہنے لگا جیسے میں نے کہا، بولیں اس نے چوما اس بیٹے کو؟ نہیں، اس کی ماں نے چوما تھا. دوسرے لوگ جو اسے سجدہ کرنے آئے تھے کون تھے؟ مجوسی. کیا لے کے آئے تھے؟ ہاں بے شک کرسمس کا میسج نہیں ہے لیکن اس بات سے تعلق رکھتا ہے. کیا لے کے آئے تھے؟ سونا، لبان اور مر. کیا پیش کرتا ہے؟ دو باتیں، ایک بادشاہ ایک خداوند. انہوں نے اسے بادشاہ مانا، اسے سونا دیا. انہوں نے اسے خداوند مانا، لبان اور مر پیش کیا، کیونکہ لبان اور مر قربانی میں پیش کیے جاتے ہیں. سو آج کا موقع، بے شک میں نے جلدی کوشش کی ہے ساری باتیں کرنے کی، لیکن حاصل کلام کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں آج کا موقع شکر گزاری کا موقع ہے. ہم ان مخلوقات کے ساتھ مل کر شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ اس نے میری زمین چھڑانے کے لیے اپنی قربانی دی، خرید لیا.
اور اب وہ واپس آنے والا ہے. کیا میں بطور بادشاہ سے سجدہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں خداوند سے سجدہ کر سکتا ہوں؟ آج کا موقع اس کی شکر گزاری کرنے کا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ مہر کھلی تو کیا ہوا. دیکھیں, مہر کھولنے کے لیے, مہروں تک آنے کے لیے اسے بہت کچھ کرنا پڑا, جان دینی پڑی. ہر کوئی نہیں آ سکتا تھا. میں نے پہلے بھی کہا, یرمیا سے کہا گیا تھا تیرا حق ہے, خرید لے. کراوٹ بھی خرید سکتا ہے, ہر کوئی نہیں خرید سکتا, اور یہ خرید سکتا تھا, اور اس نے خریدا. کیا ہم اس کے شکر گزار ہوں گے؟ کیا ہم اسے چنیں گے؟ مریم نے, مگدلینی نے, جب وہ باغ میں ڈھونڈ رہی تھی تو کیا کہا؟ اسے باغبان سمجھا. کیا کہا؟ بولیں, کیا کہا؟ نہیں پتا, بولیے. ہاں جی, انہوں نے کہا خداوند تو نے اسے دیکھا, کہاں رکھ دیا ہے, بتاؤ میں لے جاؤں. مریم کو نہیں ابھی یقین ہو رہا کہ وہ جی اٹھا ہے, وہ اس کے مردہ بدن کو لے کے جانا چاہتی ہے. تو یسوع نے کیا کہا؟ مریم. تو اس نے کیا کہا؟ ربونی. اور اس کے پاؤں پکڑ لیے. تو یسوع نے کہا چھوڑ دے, ابھی میں جا رہا ہوں. اس نے کیا اپنی عقیدت کا اظہار کیا. کیا ہم کریں گے؟ اس نے مہریں کھولنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی, جان قربان کی. اور پچھلی بار میں نے کہا کہ یسوع نے تمثیل سنائی تھی, ایک سوداگر عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا. جب اسے بیش قیمتی موتی ملا تو اس نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا اور وہ موتی خرید لیا. اور موتی کون تھا؟ ہم. اور وہ سوداگر تھا یسوع مسیح. تو مہریں کھولنا آسان کام نہیں ہے. مہریں کھولنے سے پہلے جان کی بازی لگائی ہے. وہ لائق ہوا ہے. یوحنا رونے لگا تھا, کوئی لائق نہیں ہے. اس نے کہا ایک ہے کہ اس نے ذبح ہو کر خریدا ہے. تو آج اس خداوند کی جو ذبح ہے ہمارے لیے, ہم گیت گاتے ہیں تعریف ہو خدا کے بڑے کی, اور کبھی ہم نے اس جادو کو نہ سمجھا ہو. آج یہ مہریں کھولنے کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مہریں کھولنے سے پہلے وہ ذبح ہوا ہے, اور جب مہریں کھولنا آیا ہے تو حمد ہو رہی ہے. ہم بھی اس حمد کے ساتھ اپنی آواز ملا سکتے ہیں. اور آخر میں صرف 2 آیتیں میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک زبور 37 میں ہے اور ایک یسوع مسیح کی مبارکبادی کی. آئیے یہ 2 آیتیں پڑھتے ہیں, پھر اس بات کو ختم کریں گے. زبور 37 اس کی نئی آیت. زبور 37 نئی آیت. کیونکہ بات کردار کاٹ ڈالے جائیں گے, لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے. کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا, تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا. لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے. حلیم کس کے وارث ہوں گے؟ ملک کے نہیں ہے جی, معاف کیجیے گا, عبرانی میں زمین کے وارث ہے. اور ہمارا اردو ترجمہ اس سے زیادہ ہمارا پنجابی ترجمہ اچھا ہے جو کہتا ہے زمین کے وارث ہوں گے مبارک خداوند. ٹھیک ہے. اور یسوع مسیح نے بھی مبارکبادیوں میں یہ بات کی. اگر آپ متی انجیل کا 5واں باب دیکھیں مبارکبادیوں میں, تو وہاں یسوع نے کہا مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. اور وہاں پر بھی یسوع نے عبرانی میں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے. تو زمین کے وارث ہوں گے ہم. کس کی وجہ سے؟ اپنے خداوند کی وجہ سے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا ہونا پڑے گا؟ حلیم. پولس نے کہا فلیپیوں میں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو آج میں اس بات کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اپنا مزاج دیکھیے, اپنے خداوند کا شکریہ ادا کیجیے, اس کو چومیں, اس کو سجدہ کریں, اس کو گفٹ دیں. سونا چاندی شاید آپ نہ دے سکیں پر اپنی زندگی دے سکتے ہیں. اور حلیم ہوں اس جیسے, تاکہ ہم اس زمین کو حاصل کر سکیں جس کی مہریں توڑ کر یسوع نے اسے ہمارے لیے حاصل کیا ہے. خدا ہمیں اس کلام کو سیلیبریٹ کر دے. آمین.